اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا موضوعاتی مطالعات میں لیسن نمبر 6 سٹارٹ کریں گے۔ صبر و شکر کی جو ہے وہ اہمیت اور انفرادی اجتماعی زندگی پر جو اس کا اثر ہے اس چیز کو جو ہم ڈسکس کریں گے کہ صبر اور شکر ہماری جو انفرادی اور اجتماعی زندگی پر جس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت اور کیا اس کے فضائل ہیں، کیوں کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس چیپٹر پہ جو سوال ڈسکس ہو سکتے ہیں یا پیپر میں آ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں صبر و شکر کو کیوں اہمیت دی گئی ہے، یا اسلام میں جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر و اہمیت کی جو وہ صبر و شکر کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کیا جائے۔ یہاں پر قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ اہمیت کو جو ہے وہ اس کی صبر و شکر کی اہمیت کو بھی واضح کیا جائے، یا شکر کے لغوی معنی کیا ہیں اور شکر کے کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں، یہ طریقے بیان کیجئے۔ شکر اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت کیا ہے؟ یہ تو چھوٹا سا ہی ایک پوائنٹ ہی ہوگا، میں اس کو بس ویسے ہی ایز اے کوسچن جو ہے وہ یہاں پر ڈسپلے کر دیا آپ کے لیے کہ کیا کیا سوالات جو ہیں وہ پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صبر و شکر کیسے جو ہے وہ ہماری زندگی پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، یا کیوں جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیوں اس کی ترغیب دی گئی ہے اسلامی تعلیمات میں، اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ صبر کے لغوی معنی جو ہے وہ رکنے یا برداشت کرنے کی ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ بات یا ناخوشگوار ماحول یا کوئی ایسی جو ہے وہ کٹن صورتحال جس میں آپ کو جو ہے وہ اپنے نفس پہ قابو رکھنا چاہیے اور برداشت کرنے کی جو ہے وہ آپ کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے، اس کو جو ہے صبر کہتے ہیں۔ آپ کو وہاں پر جو ہے طاقت ہونے کے باوجود جو ہے اگر آپ برداشت کرتے ہیں تو وہ صبر کہلاتا ہے۔ گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی جو ہے وہ اختیار کرنا، اور پریشانیوں، تکلیف اور مصائب و مشکلات میں ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا صبر ہے۔ انتقام یا بدلہ نہ لے سکنے کی صورت میں جو بے بسی ہے، انتقام یا بدلہ نہ لے سکنے کی جو صورت میں بے بسی ہے، آپ اس کو صبر نہیں کہیں گے۔ صبر یہ ہے کہ آپ کے پاس استطاعت بھی ہو، آپ کے پاس طاقت بھی ہو، اور آپ بدلہ لینے کی قوت بھی رکھتے ہیں، مگر پھر بھی جو ہے وہ آپ صبر کر رہے ہیں۔ اب یہ تو بدلہ لینے کی سینس میں ہے، لیکن کٹن جو ہے مراحل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو آپ کو اس پہ جو ہے وہ صبر، ان حالات میں جو ہے صبر کرنے کی جو تلقین کی گئی ہے وہ اصل صبر کہلاتا ہے۔ ان حالات میں جو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو قابو میں رکھ کر صبر کرتا ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے وہ کسی ایک کو چن لے جو اس کا جو ہے وہ صحیح جو رویہ ہوگا، پازیٹیو جو رویہ ہوگا وہ اس کا صبر و شکر کا رویہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کو جو ہے وہ بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ہم لوگ اپنے ذاتی معاملات میں جو ہے وہ صبر کریں۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو نہیں ہو رہے ہوتے، بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں، بہت ساری تکلیفیں مصائب آ جاتی ہیں، اور ہم اس پہ استطاعت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر کے لغوی معنی رکنا اور برداشت کرنا، اور اس کا مفہوم جو ہے ناخوشگوار حالات میں جو اپنے نفس پہ قابو پانا، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی بھی۔ شکر کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کہ کسی کے احسانات اور عنایات پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا، اور سب سے پہلے اس کیٹیگری میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہی آتا ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی دی، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ دیے، ہمیں سانسیں دی اور ہمیں مکمل انسان بنایا۔ ہمیں جو ہے وہ ایک پورا کیا کہنا چاہیے کہ انسان کو ایک مکمل انسان بنا کر اس کو کسی بھی قسم کا محتاج نہیں بنایا۔ محتاجی ہوتی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس وقت وہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ٹائم آتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو صبر و شکر کا آپس میں بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے، اس لیے کیونکہ جب آپ کو خوشی ملے تب تو آپ شکر کرتے ہی ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے تو آپ اس حال میں بھی صبر کریں اور شکر کریں۔ صبر اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تکلیف دی ہے وہ وہیں پہ خوشی بھی دے سکتا ہے۔ شکر اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی کسی مصیبت میں نہیں ڈال دیا، اور شکر اس لیے بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو رکھا ہے نا کہ آپ اس سے جو ہے وہ معافی مانگ سکتے ہیں، اس سے توبہ کر سکتے ہیں، کسی سے فریاد کر سکتے ہیں۔ کسی سے کیوں، اللہ سے فریاد کی جاتی ہے ہمیشہ۔ صبر کی جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلام جو ہے وہ اس کی ترغیب کیوں دیتا ہے کہ صبر مومن کی صفت ہے، پہچان ہے، اس کی خوبی ہے۔ صبر کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ اب مسلمان اور مومن میں واضح فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے،
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن مومن وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے جو بھی تعلیمات ہیں ان کی جو ہے وہ اس پر عمل پیروی کرتا ہے, اس پر جو ہے فوراً جو ہے وہ عمل کرتا ہے, اس کو بجا آوری کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اور اس کے جو ہے بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو انسان پر مصیبتیں, پریشانیاں یا مشکلات کا آنا جو ہے وہ ایک نیچرل سی بات ہوگی, کیونکہ جو کافر ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کے راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا, جو دنیا ہے وہ آپ کو ہر ممکن جو ہے کوشش کرے گی, شیطان آپ کے راستے میں ہر ممکن جو ہے وہ روڑے جو ہے وہ اٹکائے گا. تو اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی تو آپ کو صبر و شکر کا جو دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اب اس کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور قرب کا حاصل کرنا, مومن کو دنیاوی اور آخری کامیابی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور قرب کا کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے جو وہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ مومن کی جو صفات فرماتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ارشاد الہی ہے کہ سچے مومن وہ ہیں جو مصیبت, تکلیف اور جہاد کے موقع پر صبر کرتے ہیں. ہم نے پیچھے جو ہے وہ 3 جنگوں کا جو ہے وہ ذکر پڑھا سنا, اور ان میں جو ہے مسلمانوں کو صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے جو ہے وہ مصائب کا سامنا کیوں نہیں کرنا پڑا, اور کرنا پڑا تو انہوں نے جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ہر تکلیف پریشانی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سمجھتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سانچے میں ڈال لیا, اس وقت اس حالات کے مطابق جو اپنے آپ کو جو ہے وہ چلا لیا. تو اسی طرح سے دنیاوی اور آخری جو دنیا ہے, زندگی ہے, اس میں بھی انسان جو ہے ان کو, کیونکہ ہم تو خیر ان صفوں میں آ ہی نہیں سکتے جن میں جو ہے مومنین کی صفات ہیں. تو جو وہ مومنین ہیں وہ تو اپنی صفات کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہر جو ہے چیز میں سفر کر لیتے ہیں, لیکن ایک عام انسان کو جو ہے وہ صبر اور شکر جو ہے وہ ہر وقت کرنا چاہیے, کیونکہ ایک عام انسان کی اگر بات کی جائے تو وہ فرشتہ نہیں ہے, وہ اس میں جو ہے وہ 100 طرح کی جو ہے اس کی جذبات ہے, 100 طرح کی اس کی سوچیں ہوتی ہیں, اس کی سوچوں میں جو ہے وہ انتشار بھی آتا رہتا ہے. تو انسان کی جتنے بھی حالات ہوتے ہیں, مشکل پریشانی, اس میں گھبراہٹ اور وہ چیخو پکار یا پریشانیوں میں جو ہے وہ دنگا فساد کرنا, یا پھر جو ہے وہ غصے میں جو ہے وہ آپ کسی پہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں, یا کوئی بھی برا عمل, کوئی بھی برا فعل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے آپ کو جو ہے قابو میں رکھتے ہوئے, اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہوئے, اپنے آپ کو جو ہے وہ اس بات کی تلقین کرتے ہوئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی آسانیاں دی ہیں, وہاں اگر یہ تھوڑی سی مشکل دی ہے تو میں اگر اس کو جو ہے وہ صبر سے برداشت کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے اس مشکل سے جو ہے وہ کسی امتحان سے پہلے ہی نکال دے. دنیا اور آخرت کے خوف سے نجات ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہے, کہ ہمارا رب ہے, پھر اس پر جمے رہے اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اجر عظیم کے ہے یہ صبر و شکر کا, کہ صبر مومن کی ایک اہم صفت ہے. مومن کی یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جو ہے وہ اجر و ثواب میں سے نوازتا ہے اور دگنا جو ہے وہ ثواب دیتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ, اور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کے اجران کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے, یعنی کہ جو انہوں نے صبر کیا اس پہ جو ان کا اجر بنتا ہے اس کے مطابق ہم بہترین ان کے اعمال کے مطابق اجر دیں گے. پھر جو ہے فرمایا کہ صبر جو ہے وہ عزم الامور کا وسیلہ اور ذریعہ ہے, کہ عزم الامور کے حصول کے لیے صبر استقامت جو ہے وہ بہترین ہتھیار ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فَأَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ, پس صبر کرو, انجام کار متقین ہی کے حق میں ہے. متقین, پرہیزگار, صبر کرنے والے, توبہ کرنے والے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے متقی. کامیابی کا ہتھیار ہے کہ صبر و استقلال سے جو ہے وہ بڑھ کر کامیابی کا کوئی ہتھیار نہیں, کہ کامیابی کے لیے جو ہے لازم ملزوم ہے یہ چیز کہ آپ صبر کریں. آپ جلد بازی میں جو ہے وہ جو بھی کام کریں گے اس کا آپ کو نقصان ہوگا. جلد بازی جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے شیطانی کام ہے. کٹھن سے کٹھن جو ہے وہ حالات اور سنگین ترین جو خطرات میں بھی صبر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ صبر کرتے ہوئے انسان کو ثابت قدم رہتے ہوئے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اور صبر جو ہے مومن کو قوت و برداشت کو جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے, مومن کی قوت و برداشت کو, کہ بڑے سے بڑے طوفان بھی جو ہے وہ اس کے راستے سے نہیں جو ہے وہ بڑے سے بڑے جو اس کے طوفان ہیں وہ بھی جو اگر اس کے راستے سے گزرتے ہیں تو وہ ان کو بھی جو ہے وہ سہل کر لیتا ہے, ان کو بھی جو ہے وہ ڈٹ کے جو ان کا مقابلہ کر لیتا ہے.
نامایوسی کی اور ناامیدی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ گناہ سے بچاتی ہے جو نامایوسی ہے، مایوسی جو ہے اور ناامیدی جو ہے، یہ جو دونوں چیزیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو مایوسی اور ناامیدی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے صبر، کیونکہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو وہ گویا شرک کرتا ہے، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جانتا ہے، ہمیں سوچ رہا ہے، ہمیں پوچھتا ہے، ہمیں ہمارے حالات کو جب وہ دیکھ رہا ہے ہمیں ہماری خواہشات کے مطابق دیتا ہے، تو اگر وہ کبھی کبھار تھوڑا بہت جو ہے وہ اوپر نیچے کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم اسے نا امید ہو جائے۔ نا امیدی کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی نعوذ باللہ خدا ہی نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، نا امیدی کا مطلب تو یہی ہوا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے، شرک ہے، اور جب آپ نا امیدی اختیار کرتے ہیں، مایوسی اختیار کرتے ہیں اور ناشکری اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب مایوسی جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، قرآن نے مومنوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جی تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، صبر کے بغیر جو ہے وہ ایمان جو مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے ایک مومن کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر ایمان اور صحاوت کا نام ہے۔ پھر فرمایا کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا سر نہ ہو تو ہم جسم کے بغیر کو جو ہے وہ لے کے کیا کریں گے؟ سر کے بغیر ہم چل بھی نہیں سکتے، ہمیں ظاہر بات ہے نا، ہمیں دماغ ہی نہیں ہوگا نا، سر نہیں ہے تو دماغ نہیں ہے، تو ہمیں جو عقل و شعور ہی نہیں ہے۔ تو جب صبر ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ کو ہی آٹومیٹکلی کنٹرول کرتا ہے، ہمارے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے دل کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ جب ہم لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے، تو پھر ہم لوگ جو ہے غصے سے جو ہے وہ کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ نیم البدل یعنی کہ اچھا جو ہے وہ نیم العبد اچھا بندہ، صبر ہی کی بدولت جو ہے نیم العبد ہونے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا اور صبر کا حکم دیا تو انہیں صبر جمیل کا مظاہرہ کیا، تو ان کے مطابق جو ان کو قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے انہیں یعنی ایوب علیہ السلام کو صابر پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اولو العزم جو ہے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو جتنے بھی پیغمبران ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ نبی ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو بھی جو ہے وہ جتنی بھی مشکلات مصائب ہوئی تھی ان کو بھی جو انہوں نے یہی کہا کہ آپ صبر سے جو ہے وہ ہمیشہ جو برداشت سے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ گزارے، کہ جب جتنے بھی حالات پیش آئیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر جمیل کا مظاہرہ کرنے پر نیم العبد یعنی اچھا بندہ جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا، ان کو یہ لقب دیا گیا تھا نیم العبد کا۔ پھر اول العزم رسولوں کی جو سنت ہے کہ سنت کیا ہے کہ جن نبوت اور رسالت کا فریضہ جو ہے وہ نہایت کٹن مرحلہ ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت اور رسالت کے فریضے ادائیگی کے دوران جو ہے وہ نہایت کٹن سے کٹن جو ہے وہ حالات کا جو ہے وہ اور سنگین ترین حالات کا خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اول العزم رسولوں نے کٹن اور ترین حالات اور سنگین ترین خطرات میں جوان مردی سے جو مقابلہ کیا اور صبر جمیل کا مظاہرہ کیا، تو قرآن پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی ترغیب اس طرح سے دی گئی ہے۔ فرمایا کہ جی فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُولِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو جس طرح اول العزم رسولوں نے صبر کیا۔ صبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے کہ صبر روشنی ہے، یعنی بے صبرہ جو ہے وہ اندھیرا ہے یا اندھیر میں ہے۔ صبر جو ہے روشنی اور بے صبر جو ہے وہ اندھیر ہے یا اندھیرا ہے۔ صبر میرا اوڑھنا بچھونا یعنی میری چادر ہے، کامیابی اور فتح اور نصرت کا جو ذریعہ ہے صبر سے ہے، اور جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا۔ آپ اپنی تکلیف، دکھ، تکلیف، پریشانی کا اظہار بھی کسی سے نہ کریں، کہ آپ اس کا ذکر اگر کرنا ہے تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کریں۔ اللہ تعالیٰ بہترین سننے والا اور آپ کی مشکلات کو جو ہے وہ حل کرنے والا۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس میں حرف شکایت نہ ہو وہ صبر ہے۔ نیکسٹ اس کا سوال نمبر 2 جو ہے وہ قرآن و سنت کی جو ہے قرآن و سنت میں جو شکر کی اہمیت اور کچھ ہے وہ واضح کیا گیا ہے
کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں، یعنی قرآن اور سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ٹھیک ہے جی، کہ اس میں جو ہے صبر و شکر کی کیا اہمیت ہے، کیا فضائل ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے کیا فرمایا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو ہے شکر کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور فرمایا ہے کہ جو ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے گویا وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبر کو جو ہے وہ اس طرح سے لیتے تھے کہ جتنی بھی مرضی تکلیف ہوتی تھی، جتنی بھی مرضی پریشانی ہوتی تھی، آپ اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، اور صبر اس طرح سے بھی کرتے تھے کہ آپ پر جو ہے وہ تہمات بھی لگائی جاتی تھیں، آپ کو جو تکلیف بھی پہنچائی جاتی تھی، لوگ آپ پہ کچرا پھینکتے تھے، جو نافرمان اور جو مشرک لوگ تھے وہ آپ کو جو اس طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آپ نے صبر کیا، اور پھر آپ کے حسن سلوک سے اور آپ کے جو اچھے اعمال سے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی شخص تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے فوراً جو ہے اس کا رسپانس جو ہے برے طریقے سے دیں گے تو پھر اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تکفرون، کہ تم میری ناقدری مت کرو، میری دی ہوئی جو وہ چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کی جو وہ ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ قرآن پاک میں جو ارشاد الہی ہے کہ بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر ادا کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سچے دل سے اعتراف ہی جو ہے وہ حقیقی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، کہ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کی ہر نعمت کا شکر بھی ادا کرو۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 36 میں شکر کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ جی ہم نے انسان کو سیدھا رستہ بتا دیا، اب چاہے وہ شکر گزار بندہ بن جائے یا نہ شکرہ۔ یہاں پر انسان پر جو ہے وہ بات ختم کر دی گئی کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ عقل و سمجھ دے دی ہے اور تمہیں رستے دکھا دیے ہیں، اب تمہاری مرضی، تم جس مرضی رستے پہ چل دو، شکر کے رستے پر یا پھر ناشکری کے رستے پر۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ بارہا بار جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ انسان سے جو فرما رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، انسان سے جو وہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سے جو ہے وہ احسانوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو حدیث کی روشنی میں شکر کو اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو نہ صرف شکر کرنے کی تاکید فرمائی بلکہ ان کے سامنے شکر کا بہترین عملی نمونہ بن کر بھی دکھایا، خود کو پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ایک لمحہ جو وہ شکر اور صبر میں گزرتا ہے۔ شکر کے متعدد حدیث جو ہیں وہ حدیث مبارکہ جو ہیں وہ ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شکر سے ریلیٹڈ جو ہے متعدد حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ اس کے بارے میں تلقین فرمائی ہے اور اس کے بارے میں ہدایت فرمائی ہے۔ ایک بار جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے عبادت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی کہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج گئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ فرما دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ شکر کی اہمیت اور فضیلت کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حضرت جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، ان کی جو بات سے جو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری تدبیر اور قوت کے، تو اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اتنی سی نیکی دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی نیکی، آپ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا اور پھر جو ہے وہ رات کا کھانا، تو اس کو شروع کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا، بسم اللہ پڑھیں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں، پھر اس کے ایک ایک لقمے پر جو اس کا شکر ادا کریں، تو اس سے انسان کے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ جھڑتے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں کہ جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا ہے، جن کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ایمان کی راز ہے اور دین کی اصل اور عطاء الہی کی بنیاد ہے۔ شکر کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو شکر کے لغوی معنی شکر جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی احسان یا عنایت کے، اور یا کسی کے احسان اور عنایت پر اس کی تعریف کرنا،
احسان مند ہونا، کسی کا اظہار کرنا زبان سے اور کھلے دل سے. قرآن کریم میں شکر کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جتنا تم مجھ سے جو ہے وہ میرے دیے ہوئے پر شکر کرو گے، میری جو ہے وہ جو میرا رزق میں نے تمہیں عطا کیا اس کو کھاؤ گے اور اس پر جو ہے میری تعریف بیان کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے، تو میں تمہیں جو اور زیادہ دوں گا تمہارے اعمال کو دیکھتے ہوئے. انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور عنایات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی تعریف کرے اور سجدہ بشکر بجا لائے. شکر کرنے کے طریقے کیا ہے جی؟ شکر کرنے کے طریقہ کار اگر دیکھا جائے تو شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں. زبان سے کلمات سے شکر ادا کرنا، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریا کا احساس کرتے ہوئے اس کو بیان کرنا، دل میں اس کا خوف خدا رکھنا، دل میں اس کو ہر وقت ذکر کرنا، شکر کرنا، اور احکام الہی کی بجاوری کے ذریعے. پہلا جی کہ زبان سے جو ہے وہ کلمات کا شکر ادا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جو ہے وہ الحمدللہ کا ورڈ جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے، نماز کے بعد جو 33 بار پڑھنے کا جو وہ ثواب ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو ہر وقت جو وہ شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، ان اللہ مع الصابرین. تو اس کی جب بھی آپ کوئی بھی اچھی چیز وہ اگر آپ کو دیتا ہے، کوئی بھی خوشی دیتا ہے، کوئی بھی آپ کو کوئی بھی آپ کی پسند کی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ کو رزق دیتا ہے، آپ کو پھل فروٹس دیتا ہے، طرح طرح کی جو ہے وہ آپ کو انواع قسم کے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ انسان کو چاہیے مطلب کہ وہ اس کو دیکھتے ہی جو اس کا شکر ادا کرے، اس کا ذکر کرے کہ اس نے آپ کو اتنا خوبصورت جو ہے وہ کھانے پینے کو دیا، اتنا اچھا کھانے پینے کو دیا، اتنا لذت والا کھانے پینے کو دیا. پھر دل میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو زبان سے تو اعتراف کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کا زبان سے انسان کرتا تو ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل میں جو ہے وہ بستا ہے، اللہ تعالیٰ تو انسان کے دلوں میں بستا ہے، اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو انسان پر لازم ہے کہ جب بھی وہ اللہ کی کسی نعمت سے لطف اندوز ہو تو دل و زبان دونوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی عظمت و کبریائی کو دل سے تسلیم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. احکام الہی کی بجاوری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر انگنت جو ہے وہ نعمتوں کا اور احسانات کا جو وہ خزانہ کھول رکھا ہے. تو انسان کو اس لیے چاہیے کہ اس کی عبادت کرے، اس کے احکامات کی تکمیل کرے، اس کے جو ہے وہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرائض اور جو ہے وہ عائد کیے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ بجاوری سے جو پورا کرے. اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مکمل اطاعت کرے. اگر آپ شکر کا جو ہے وہ بہترین ذریعہ بننا چاہتے ہیں، کہ کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام الہی کی جو پابندی ہے. پھر قرآن پاک میں جو صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی، صبر کرنے والوں کے لیے متعلق جو ہے وہ کیا قرآن پاک جو ہے فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے میں نے ابھی بیان بھی کیا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور یہ سورہ البقرہ کی ہی آیت ہے، میرے حال میں 114 جو ہے یہ 114 نمبر کی آیت ہے. پھر قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت اور رحمت ہوگی، یعنی کہ جو لوگ قیامت کے روز صبر کرنے والوں کی صف میں جو کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑی عنایت اور رحمت کی ہے. اور قرآن پاک میں جو ہے صبر کرنے والوں کے حساب اور بے حساب اور اجر و ثواب کی جو بشارت دی گئی، اور وہ کیسے دی گئی، اور کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب نے جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے وہ نازل فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب جو ہے وہ اجر و ثواب ہے. ایک جہاں پر اس طرح سے ارشاد ہوا کہ اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ ایسے لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے، اور ان پر اللہ کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوگی اور ان پر رحمت اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور وہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. کہ رحمت جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت کا ذریعہ جو ہے وہ آپ کے لیے بنے اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے پہلے تو احکامات کی پابندی کریں، اور اس احکامات کی پابندی کرتے ہوئے جتنے بھی آپ کو مشکلات اور مصائب کا جو سامنا کرنا پڑے، زندگی کے حالاتوں واقعات میں جو ہے آپ کو جتنے بھی مصائب مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، آپ اس پر جو ہے وہ صبر و استقامت کے ساتھ اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں. یہاں تک ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات اگر آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس پہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.